قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاجی صاحب کے ساتھ جو حادثہ اور سانحہ ہوا یہ دنیا کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ پڑھے اللہ ایک سرخ اونٹ عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ دو پڑھے تو دو سرخ اونٹ عطا فرمائے گا، تین پڑھے تو تین سرخ اونٹ عطا فرمائے گا۔ تو چند آیات قرآن کریم کی، کوئی درس نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی ٹائم نہیں، چونکہ مضمون ایسا ہے، وقت ایسا ہے، کل شریف کا ختم پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی ممتاز صاحب کو حوصلہ اور جرأت عطا فرمائے۔ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی کفار مکہ نے یہ کہا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے کہا، قوم عاد نے کہا، جناب موسیٰ سے ان کی قوم نے کہا، فرعونیوں نے کہا۔ سورہ یاسین میں جو 3 انبیاء کا ذکر ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو ہم پر سختی اور پریشانی ہے یہ تمہاری نحوست ہے، معاذ اللہ، نبیوں سے کہا۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قالوا طائرکم معکم، یہ جو تم ہم سے بدشگونی لے رہے ہو تو یہ تمہاری بدشگونی تمہارے اعمال کا ذریعہ اور نتیجہ ہے۔ نبی تو جہاں تشریف لے آئے وہاں اللہ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ وہاں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اعمال کا معاملہ ہے، 5ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ وما اصابکم من سیئۃ فمن عندک، کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی نیکی پہنچتی ہے، کوئی خیر ملتی ہے تو یہ کیا کہنا ہے؟ اللہ کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اور اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، تم نے کہنا یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے، میری کوئی کوتاہی ہے، میری کوئی سستی ہے، میری کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے نہیں میرے ساتھ ایسا کیا، یہ مجھ سے کوئی کوتاہی سستی ہوگی جس وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ لیکن اگر معاملہ ہو جائے تو پھر کیا کہنا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یہ جو معاملات دنیا کے کائنات کے چل رہے ہیں یہ کوئی نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں کر رہا، کوئی جادو نہیں، کوئی ٹونا نہیں، کوئی تعویذ نہیں، کوئی گنڈا نہیں، یہ میں کر رہا ہوں۔ اس کو مخلوق کی طرف، بندوں کی طرف منسوب نہ کرو کہ فلاں نے ایسا کیا تو فلاں نے ایسا کیا۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ حَاسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ سبحان اللہ کہنا ایک دفعہ۔ سبحان اللہ۔ میں بھی قرآن پڑھوں گا، مجھے بھی اس کا فیض ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو بھی اس کا فیض ملے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے حَاسِبَ النَّاسُ، لوگوں کا یہ گمان ہے، أَن يُتْرَكُوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، أَن يَقُولُوا آمَنَّا، کیوں کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلام ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، بس ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اللہ کہتا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حَاسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تمہیں ضرور اللہ تعالیٰ آزمائے گا، آزمائش میں ڈالے گا، فتنے میں ڈالے گا، اور ضرور تمہیں وہ جس طرح جموں لے کر وہ نمک نہیں لگاتا ڈبے میں ڈال کے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، ہلاؤں گا، چیک کروں گا کہ فراخی میں، خیر میں تو سارے ہی اللہ اللہ کرتے ہیں، جب پھنستا ہے تب کس کا نام لیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تب کس کا نام لیتا ہے؟ اور ہمیں تو رسول اللہ نے جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی
ٹھوکر لگے کیا کہنا ہے؟ حسبی اللہ. کیا کہنا ہے؟ میرے لیے اللہ کافی ہے. اور پھر نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آخری زندگی کے ایام تھے، رسول پاک شدید بیمار تھے. یعنی کائنات میں کسی بندے کو اتنی بیماری لگ ہی نہیں سکتی جتنی بیماری رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمائی. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھا فقہ و تصوف، اس میں ایک چیپٹر، ایک پورا فصل انہوں نے اس عنوان پر بحث کی ہے کہ نبی کائنات امام الانبیاء کو 4 یا 3 بندوں کے برابر بخار کیوں چڑھتا. آپ کو کسی بندے کو زیادہ بخار ہو تو 102 3 4 تک بخار چلا جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے پانی اس کے اوپر ڈالو، پٹیاں کرو، اس کا ٹمپریچر ڈاؤن کرو. تو میرے نبی کو تو 4 بندوں کے برابر بخار ہے. صاحب تو لگاؤ کتنا بنتا ہے. 4 مشکیزیں پانی کے منگوائے گئے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد مبارک پر بہائے گئے، پھر بھی آپ کے جسم کی تپش کم نہیں. اتنی شدت کی بیماری. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرا یہ گمان تھا، میرا یہ نظریہ تھا کہ جس کسی کو موت کے وقت آخری ایام میں تکلیف ہوتی ہے، روح نہیں نکلتی، بیماری شدت کی ہوتی ہے، میں سمجھتی پاپی ہے، گنہگار ہے، اس وجہ سے اس کی جان نہیں نکل رہی، اس کے گناہوں کی سزا ہے. کہتی ہے جب میں نے رسول پاک امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری عمر میں، آخری ایام میں اور مرض وفات میں دیکھا کہ رسول پاک یہاں کمر میں درد ہوتا اور بالکل دورے ہو جاتے. اتنا شدید درد، اتنا شدید بخار. کہتے میرا نظریہ بدل گیا کہ یہ آخری عمر میں یہ جو بیماری ہے یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کا مرتبہ بڑھانا چاہے. تقدیر ہے، باقاعدہ حدیث میرے آقا کی، اللہ کے ہاں اگر کسی بندے کا مقام بہت اونچا لکھا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ بندہ اپنے معروضی حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، کسی ایسی سوسائٹی کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکا، اللہ مرنے سے پہلے اسے کسی ایسی تکلیف میں مبتلا کرے گا جس کی وجہ سے اللہ اس کو اس کے مقام تک پہنچا دے. کتنا بڑا حوصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں کے لیے. ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درویش آدمی تھے، تو آپ کی وفات جو ہے وہ خود کچھ بم دھماکے کے ساتھ ہوئی. خود کچھ بمبار آیا، جمعہ پڑھا کے آپ دفتر میں آئے، وہ بندہ آ کے بیٹھا، آپ کو اچانک کوئی بات یاد آئی تو آپ دفتر سے نکل کے گھر چلے گئے. پھر وہ گھر کے قریب گئے، مدرسے کے اندر ہی گھر تھا، وہاں سے پھر واپس آئے، پھر آ کے دفتر میں بیٹھے، ٹیلی فون نمبر ملاؤ جی، نمبر ملایا، وہ بندہ پھر آ گیا، اس نے پانی مانگا، آپ نے فرمایا کہ اس کو پانی پلاؤ، بس پانی لینے لڑکا گیا، اس نے پن نکال دی تو وہیں آپ کی شہادت ہو گئی. اتنا درویش آدمی کہ جس نے ساری زندگی اپنا گھر ہی نہیں بنایا اور موٹر سائیکل 70 موٹر سائیکل پرانے ماڈل کے اس پر ساری زندگی گزار دی، حالانکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی ڈگری ہولڈر تھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر. اس وقت جب لوگ ایم اے لکھنا اعزاز سمجھتے تھے، بی اے لکھتے تھے، اس وقت وہ پی ایچ ڈی تھا. کہا آخری عمر میں یہ کیا معاملہ اس کے ساتھ؟ کہا اللہ تعالیٰ جب کسی کا مرتبہ بلند کرنے لگتا ہے اور وہ اس مقام تک کسی وجہ سے نہیں پہنچتا، اللہ مرنے سے پہلے اسے ایسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کے مرتبے تک اس کو پہنچا دیتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور شیخ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کو اتنی تکلیف اور اتنا درد کیوں ہوا، اتنی بیماری کیوں ہوئی؟ شیخ کہتے ہیں چونکہ بندے کو تکلیف ہو اس سے بھی بندے کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو بیماروں کو بیماری کی وجہ سے مرتبے دیتا ہے، رسول اللہ کو سب سے شدید مرض اس لیے دیا تاکہ اس اعتبار سے بھی میرے نبی کی شان سب سے اونچی ہو جائے. اور مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. میں نے جیب سے کچھ چیز نکالنی تھی، پیسے ادھر پڑے ہوئے،
تو میں ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر ادھر ہے، کہا یہ جو 3 جیبیں میں نے ٹٹولی ہیں، یہ جو مجھے ٹینشن پریشانی ہوئی ہے، میرا رب اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔